بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر گروپ ممبرز، گزشتہ دنوں ہم نے ایک وائس نوٹ تھا تحریف قرآن کے حوالے سے، تحریف قرآن اور اہل سنت کا عقیدہ، اس حوالے سے میرا ایک وائس نوٹ آیا تھا، اور وہ اس وائس نوٹ کی وہ شاید آپ پہلا ایپیسوڈ کہہ لیں یا پہلی قسط کہہ لیں وہ تھا۔ آج اسی حوالے سے، اسی موضوع کے اوپر مزید تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو اہل سنت کی جو معتبر ترین تفسیر مانی جاتی ہے، جسے دیوبندی اور بریلوی دونوں مکاتب فکر، بلکہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ ہے تفسیر در منصور، جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مختلف مقامات پر بہت زیادہ، مطلب ان کی تو ایک کتاب ہے الاتقان، وہ تو بھری ہوئی ہے تحریف قرآن کی روایات سے، اور تفسیر در منصور میں اس میں بھی بہت زیادہ روایات ہیں۔ وہ ساری روایات تو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ طوالت کا باعث ہوں گی۔ میں ایک دو روایت صرف پیش کر کے پھر آگے اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں، اس میں جو الفاظ ہیں کہ پابندی کرو سب نمازوں کی خصوصاً درمیانی نماز کی، صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی، اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی لکھتے ہیں کہ بیہقی نے سنن میں عمرو بن رافع سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کے لیے قرآن لکھا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ جب تو اس آیت پر پہنچے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس آیت کو اس طرح لکھو کہ صلاۃ الوسطی کے بعد وصلاۃ العصر لکھو۔ فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ عبدالرزاق نے نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت حفصہ نے اپنے ایک غلام کو قرآن لکھنے کے لیے دیا اور فرمایا کہ جب اس آیت پر پہنچو تو مجھے بتانا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا تو حضرت حفصہ کے پاس آیا۔ حضرت حفصہ نے اپنے ہاتھ سے یہ آیت اس طرح لکھ دی، یعنی صلاۃ الوسطی کے بعد صلاۃ العصر کے الفاظ لکھ دیے۔ یعنی حضرت حفصہ کا عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ اس آیت میں صلاۃ العصر کے الفاظ بھی نازل ہوئے تھے، لیکن ہمارے پاس جو موجودہ قرآن مجید ہے اس میں صلاۃ العصر کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تحریف ہوئی بھی ہے۔ اچھا، اسی تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82، اس کی تفسیر میں یہ آیت کیا ہے؟ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اٹھا لیا ہے تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی فاسق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امام عبد بن حمید، فریابی، ابن جریر اور ابن منظر نے مجاہد سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس میں کتابت کی غلطی ہے۔ اس میں کتابت کی غلطی سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں یہ ہے کہ
میثاق الذین اوتوا الکتاب، یہ الفاظ اس وقت قرآن مجید میں نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی جو مصحف تھا، ابن مسعود کی جو قرأت تھی، اس میں الذین اوتوا الکتاب کے الفاظ تھے۔ امام ابن جریر نے حضرت ربیع سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے میثاق الذین اوتوا الکتاب قرأت کی اور کہا کہ حضرت ابی بن کعب بھی اس طرح قرأت کرتے تھے۔ ربیع نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر کہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم حضرت محمد پر ایمان لاؤ اور آپ کی مدد کرو، فرمایا اس سے مخاطب اہل کتاب ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی آیات میں تحریف کے قائل ہیں، بلکہ اس کے مفہوم میں بھی تحریف کے قائل ہیں۔ ایسی بہت ساری روایات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، اور جب ان سے ان روایات کے بارے میں استفسار کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو تحریف قرآن کے قائل ہو، قرآن مجید میں ایسے الفاظ کے قائل ہو کہ جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے، آپ کی روایات میں ملتا ہے، تو پھر وہ ایک نیا ڈرامہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے نا وہ ناسخ اور منسوخ کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، بہت ساری آیتیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں اور ان کی ناسخ آیتیں موجود ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا ایک سلسلہ یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے، نسخ کیا ہے، اس کے بارے میں تو سب سے پہلے تو نسخ کی تاریخ آپ دیکھیں، نسخ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن نسخ کی کیا ہے۔ شریعت مقدسہ میں ایک ثابت حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے اٹھا لینا نسخ کہلاتا ہے۔ شریعت مقدسہ میں ایک ثابت حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے اٹھا لینا نسخ کہلاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص حکم کو کسی مصلحت کے تحت مقررہ مدت کے لیے نافذ فرماتا ہے، مگر از راہ مصلحت و حکمت اس امر کا اظہار نہیں کرتا کہ یہ حکم ایک خاص معینہ مدت کے لیے محدود ہے۔ بعد میں نسخ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اس حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا نسخ میں صرف ایک نقطہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ حکم صرف ایک خاص مدت کے لیے محدود ہے، اور اس نہ بتانے میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس نہ بتانے کی وجہ سے اس حکم کے دائمی ہونے کا جو تصور لوگوں کے ذہن میں قائم ہوتا ہے، حقیقت میں اس تصور کا نسخ ہے، نہ کہ حکم واقعی کا نسخ۔ پس نسخ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کا نظریہ بدل گیا ہے۔ نسخ، علماء اہل سنت نے نسخ قرآن کی چند اقسام بیان کی ہیں۔ ہم ان اقسام کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امامیہ کا نقطہ نظر بھی بیان کریں گے۔ علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں اور اہل تشیع کیا کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی قسم جو یہ نسخ کی بیان کرتے ہیں وہ نسخ الحکم و تلاوہ، یعنی اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے، یعنی قرآن کی آیت کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اور حکم کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، بین معنی کہ بعض آیات قرآن کا حصہ تھیں اور مسلمان ان آیات کو بطور قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، نیز ان میں ایک شرعی حکم بھی موجود تھا، لیکن بعد میں ان آیات کو قرآن سے حذف کر دیا گیا ہے اور حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اہل سنت کے علامہ زرقانی اپنی کتاب مناہل العرفان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں، جہاں تک حکم و تلاوت کے نسخ کا مسئلہ ہے تو مسلمانوں میں سے جو لوگ نسخ کے قائل ہیں ان سب نے اس مسئلے پر اجماع کیا ہے۔ علماء اہل سنت اس قسم کی کچھ آیات بھی قرآن کا حصہ مانتے ہیں جو غیر متواتر روایات کے ذریعے منقول ہیں، پھر ان آیات کو موجودہ قرآن میں نہیں پاتے تو نسخ تلاوت کا نظریہ قائم کرتے ہیں، اور یہ نظریہ اس لیے قائم کرتے ہیں
کہ یہ روایتیں میں معذرت چاہتا ہوں، وہ ایک کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے میرا یہ وائس نوٹ انٹرپٹ ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ہم بات کر رہے تھے ناسخ الحکم و تلاوہ کی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے اور ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے اور جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں کچھ روایات ہیں۔ وہ میں ایک روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ واضح طور پر 10 مرتبہ دودھ پلانے والیاں حرام ہو جاتی ہیں، پھر یہ آیت 5 مرتبہ دودھ پلانے کے حکم سے منسوخ ہو گئی، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت تک یہ آیات قرآن میں تلاوت کی جاتی تھیں۔ یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور اس کے اوپر میں ایک الگ سے وائس نوٹ بھی بیان کر چکا ہوں، گزشتہ وائس نوٹ میں بھی میں نے اس حوالے سے بیان کیا تھا کہ بڑے آدمی کو 10 مرتبہ دودھ پلانے والی آیت قرآن میں نازل ہوئی، پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی 5 مرتبہ دودھ پلانے والی آیت سے، اور پھر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 5 مرتبہ دودھ پلانے والی آیت ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ روایات میں یہ موجود ہے، قرآن مجید میں یہ موجود نہیں۔ اس روایت سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت رسول خدا کی وفات تک قرآن میں موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی قرآن سے حذف کر دی گئی ہے، اور بقول ان حضرات کے کہ ایسا حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا، جیسا کہ مولانا حبیب الرحمن صدیقی کاندلوی مقدمہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ ہاں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان آیات کو حذف کر دیا گیا جو غیر متواتر تھیں، اور ان کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی۔ اب اس حوالے سے یعنی منسوخ الحکم و منسوخ التلاوت کے حوالے سے اہل تشیع کا کیا نظریہ ہے؟ امامیہ کے نزدیک اس قسم کے نسخ باطل ہے، اور کتاب خدا اس پر بالاتر ہے کہ اس کی بعض آیات کو قرآن کا حصہ قرار دینے کے بعد حذف کر دیا جائے یا اٹھا لیا جائے۔ امامیہ کے نزدیک صرف وہ آیات قرآن کا حصہ ہیں جو تواتر سے ثابت ہو۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ قرآن کی عظمت کے خلاف بڑی جسارت ہے، اور اس نظریے سے تحریف قرآن لازم آتی ہے۔ عصر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کا کچھ حصہ اس میں سے حذف کر دیا گیا۔ ہمارے نزدیک قرآن عصر رسالت میں مدون تھا، اور ہر سال قرآن کی بازخوانی ہوتی تھی، اور رسول خدا کی وفات کے بعد کوئی آیت حذف نہیں کی گئی، جبکہ یہ خدا کا وعدہ بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ کوئی دستدرازی نہیں کر سکتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف، نسخ تلاوت۔ اہل سنت کا جو دوسرا نظریہ ہے وہ نسخ تلاوت ہے، یعنی حکم تو موجود ہے اس کا، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے یعنی قرآن سے ایک آیت اٹھا لی جائے مگر حکم باقی رہے۔ مقام حیرت ہے کہ تقریباً تمام علماء اہل سنت نے اتفاق کیا ہے کہ نسخ تلاوت واقعہ ہوا ہے۔ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حکم کے بغیر صرف تلاوت منسوخ ہو سکتی ہے۔ حکم قائم ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، یعنی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، پہلے تھی اب نہیں ہے، لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ اس قسم کے نسخ کے لیے وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن کا ذکر تحریف قرآن کے مسئلے میں تفصیل سے ہوا ہے۔ میں نے پچھلے وائس نوٹ میں ان کا ذکر کیا تھا۔ مثلا آیت رجم، اور یہ کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ حالانکہ کسی آیت کا منسوخ یا غیر منسوخ ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو اس کا جزو قرآن ثابت ہونا چاہیے، اور وہ بھی تواتر سے۔
خبر واحد کے ذریعے سے نہیں، خواہ وہ واحد روایت کتنی ہی صحیح السند کیوں نہ ہو۔ پھر اگر آیت جز و قرآن ثابت ہو جائے تو اسے منسوخ قرار دینے کے لیے بھی خبر واحد کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی جو روایت پیش کریں گے اس کا متواتر ہونا ضروری ہے۔ لیکن مقام تعجب ہے کہ غیر امامیہ کے وہ محققین جو نسخ کی پہلی قسم کو مسترد کرتے ہیں وہ اس قسم کے نسخ کے قائل ہیں، حالانکہ ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کے تسلیم کرنے سے تحریف قرآن لازم آتی ہے، اور اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کچھ آیات کو جزو قرآن تسلیم کر کے تلاوت منسوخ کرنا عیناً تحریف قرآن کا نظریہ قرار پاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت کے کچھ دانشور اس نظریے کو تقدس قرآن کے خلاف تصور کرتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں۔ اس قسم کے نسخ کو علماء امامیہ نے اجماعی طور پر مسترد کیا ہے۔ علماء اہل تشیع کا نظریہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ قرآن صرف تواتر کے ذریعے ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ خبر واحد سے چونکہ قرآن ثابت ہی نہیں ہوتا، اس لیے نسخ بھی قرآن کے ثبوت پر موقف ہونے کی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ کسی آیت کو قرآن کا حصہ تسلیم کر لینے کے بعد خبر واحد کے ذریعے اس کے منسوخ ہونے کا نظریہ عیناً حقیقتاً واقعاً تحریف قرآن کا نظریہ ہے۔ یعنی جو شخص، جو مکتب، جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حکم موجود ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب تیسری کی طرف آتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے نسخ حکم، یعنی آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہوا ہے۔ اس کے بارے میں یعنی آیت برقرار ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے تو اس نسخ حکم کہتے ہیں۔ اس قسم کے نسخ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اہل تشیع بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ بس ایسا ہی نسخ قرآن مجید میں واقع ہوا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا کہ جب کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں، علیحدگی میں سرگوشی کرنا چاہے تو پہلے صدقہ دے۔ اس سلسلے میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد علی علیہ السلام نے 1 دینار کے 10 درہم لیے اور 1 درہم صدقہ فرماتے اور رسول کریم سے سرگوشی کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخص نے صدقہ دے کر اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر میرے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا ہے، اور وہ یہی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس حکم کے بعد لوگوں کی سرگوشیاں رک گئیں اور کسی نے اس آیت پر عمل نہ کیا سوائے علی علیہ السلام کے۔ آخر کچھ عرصے بعد سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 نازل ہوئی، جس میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو۔ واقعہ یہ تھا کہ لوگ جب رسول خدا کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، درس دے رہے ہوتے تھے، لوگوں کو احکامات دین بتا رہے ہوتے تھے، تو لوگوں کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے کچھ صحابہ کرام آ جاتے تھے اور رسول خدا کے کان میں سرگوشی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم رسول خدا کے اتنے قریبی ہیں کہ ان کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر اس سے رسول خدا ایک طرف ڈسٹرب ہوا کرتے تھے اور دوسری طرف وہ جو درس دے رہے ہوتے تھے، جو احکام شریعت بتا رہے ہوتے تھے، وہ بھی انٹرپٹ ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ سرگوشی دینے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔
مگر علی علیہ السلام کے سوا کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ تو اس قسم کے ناسخ اور منسوخ آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اوپر شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے۔ علماء امامیہ بھی ایسے ناسخ اور منسوخ آیات کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد احکام ایسے ہیں جنہیں دوسری قرآنی آیت کے ذریعے سے منسوخ کیا گیا ہے۔ ناسخ و منسوخ کا جاننا علم القرآن کا اہم ترین باب ہے۔ ہمارے علماء نے، یعنی علماء اہل تشیع نے، اس موضوع کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ان تمام آیات کا ذکر کیا کہ وہ کون کون سی آیات ہیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ناسخ آیات ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔